دوستو یہ ہنر جناب قاری مجید فتح پوری صاحب میں کوٹ کوٹ کر موجود ہے کہ کب کس عالم کا نام لینا ہے اور کس ذمہ دار کا نام لینا ہے. بہرکیف وہ ان کا اپنا خوبصورت انداز, بہت مبارکباد. آئیے میں ایک ضروری اعلان کر دوں آپ کے سامنے کہ یہ پروگرام جو اس وقت ہو رہا ہے, آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں رہنی چاہیے کہ یہ 1-2 بجے رات تک یہ پروگرام چلتا رہے گا. اس پروگرام کو 11 بجے تک سمیٹنے کا ارادہ ہے ذمہ داران کی طرف سے. 5-10 منٹ اگر آگے وقت اور ہو جائے تو اس کے لیے معذرت, ورنہ 11 بجے کا ارادہ ہے. آئیے نہایت ہی ادب و احترام سے ہم سب کے سرپرست مربی اور کئی کتابوں کے مصنف اور مقرر بھی, ادیب بھی اور دارالعلوم فاروقیہ کاکوری کے ناظم اعلیٰ بھی, ہم نہایت سے ادب سے گزارش کر رہے ہیں حضرت مولانا عبدالعلی فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے کہ تشریف لائیں اور ہم سب کو نصیحت فرما دیں. دوستو بہت سعادت کی بات ہے کہ آپ کا قیمتی وقت ہم سب کو مل جاتا ہے, ورنہ مجھے معلوم ہے میں پوسٹر دیکھتا رہتا ہوں, کبھی اعظم گڑھ, کبھی گورکھپور, کبھی دیوریا, کبھی بستی اور کبھی ہرگئی, تو کبھی پہانی, کبھی ملاوا جانا ہے, تو کبھی سیتاپور, کبھی اناؤ, کبھی کانپور اور کبھی بھوپال اور کبھی اندور, اس کے آگے مہاراشٹر. یہ سب سلسلہ رہتا ہے, لیکن بہت بڑی بات ہے کہ حضرت مولانا ہم سب کو ٹائم دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الصادق الامین وعلی آلہ واصحابہ الذین نجوم الہدایت والیقین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العلی العظیم. حضرات علماء کرام, طلباء عزیز, معزز اور محترم سامعین کرام, جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہیں اور ابھی قاری شاہ فیصل صاحب نے اعلان بھی کیا کہ کچھ قانونی مجبوریوں کی وجہ سے یہ پابند ہیں, تو پروگرام 11 بجے ختم ہونا ہے. اور ابھی ہمارے اسٹیج پر کئی اہم علماء کرام موجود ہیں, تو اس وقت 22-23 منٹ ہو گئے 10 بج کر, تو یہ 35-40 منٹ کا وقت ہے, 45 منٹ سمجھ لیجئے. اسی میں 10-5 منٹ سب کی بات کسی نہ کسی طرح ہو جائے, تو اس لیے میں کوئی لمبی بات نہیں کروں گا. بس مختصراً یہ آپ کے سامنے ایک بات تو یہ عرض کرنا ہے کہ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں, اکبر سے آج بھی میں نے یہ بات کہی, کاکوری گئے تھے یہ حافظ اکبر صاحب, تو یہ کوئی تصنع میں نہیں, جو واقعہ ہے. میں کہتا ہوں کہ بھائی تم لوگ ہم سے اچھے ہو. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے 1967 میں ایک ادارہ قائم کیا تھا جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا, کاکوری میں. دارالمبلغین کی اصل ذمہ داری تھی ان کی, محتمل تھے وہ مدرسے کے, اصل ان کا کام, لیکن یہ کہ کچھ حالات تھے, اب اس کا ایک پس منظر ہے. میں وہ سب چیزیں چھوڑ کر مختصراً یہ کہہ رہا ہوں کہ والد صاحب نے ایک ادارہ قائم کیا. پھر میں جب 1970 میں دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہو کر آیا تو انہوں نے مجھ کو وہاں لگا دیا, اور جیسا تیسا ہوا بس وہی رہا. یعنی اس ادارے سے آگے میں بڑھ ہی نہیں پایا, نہ کوئی اس کی شاخ, نہ کوئی اور دوسرا مدرسہ. زمین بھی ہے, سب کچھ ہے, مگر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو میں اگر مرنے کے بعد ہر آدمی
کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نے یہ کام، جیسے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد ان کے لیے لکھا گیا کہ سنی انٹر کالج کے 3 بانیوں میں ایک وہ بھی تھے، مولانا ظفر الملک علوی اور شیخ مستنصر اللہ صاحب اور میرے والد صاحب۔ ان 3 آدمیوں نے سڑک پر چادر پھیلا پھیلا کر دکانداروں سے بھیک مانگی اور سنی انٹر کالج کا قیام ہوا۔ سنی پہلے وہ پرائمری ہو، پھر جونیئر ہو، پھر ہائی اسکول اور پھر انٹر کالج۔ دوسرا دارالمبلغین سے ان کا پوری زندگی تعلق رہا۔ تیسرا ان کا ادارہ یہ جو دارالعلوم فاروقیہ قائم کیا تھا۔ تو کم سے کم یہ 3 کام ان کے تھے۔ پھر وہ ایک رسالہ اپنے وقت میں نکالتے تھے، دارالمبلغین کا ترجمان الداعی، اور مقرر وغیرہ جو کچھ تھے وہ تو تھے ہی، میں ان کے کیا فضائل بیان کروں اپنے باپ کے سلسلے میں۔ بہرحال جب وہ آئے تو ان کے لیے بیان کرنے کی یہ چیز ہے، اور میں اپنے لیے کہتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد کیا لکھا جائے گا، کیا کیا۔ 1970 سے اب تک اتنا وقت ہو گیا، کچھ نہیں۔ والد صاحب ایک ادارہ قائم کر کے گئے، وہ اسی سے لگا رہا، رگڑ گھس ہوتی رہی، کہانی ختم، کچھ نہیں۔ اس کے مقابلے میں نے اکبر سے بھی آج کہا، اور قاری رضی الدین صاحب سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں سے کام لیا، اور اکبر کا بھی معاملہ یہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ادارہ ان سے قائم کرایا، اور یہ مدرسہ بہت مضبوط تعلیم ہوتی ہے۔ میں ذاتی طور پر واقف تھی، اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے اللہ کی مدد اس کے ساتھ آتی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو، حافظ اکبر کو، شہر اور شہر کے باہر ہمارے علماء، ہمارے اکابر کی سرپرستیاں حاصل ہیں۔ ندوے کے علماء ہوں، یا ہمارے دارالمبلغین کے علماء ہوں، یا کانپور کے لوگ ہوں، اکبر کا تعلق سب سے ہے۔ اور اس کو آپ اس سے اندازہ کر لیجیے کہ اس وقت کون کون بیٹھا ہے۔ 2 گھنٹے کا ان کا پروگرام تھا، صرف 9 سے 11، لیکن سب موجود ہیں شہر میں۔ مولانا جہانگیر صاحب بھی تشریف فرمائے، مولانا کفیل اشرف صاحب بھی موجود ہیں، مولانا عبداللہ امین الحق کانپور سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا افضال الرحمان صاحب آئے تھے اور انہوں نے ہی تاریخ دی تھی، اور انہی کے حکم سے اور ان کے تعلق سے میں بھی حاضر ہوں۔ لیجئے صاحب، قاری ریاض صاحب بھی آئے۔ تو یہ ان سے تعلق کی بات اور ان کی خدمات کا اعتراف کرنے کی بات، جس سے یہ کہتے ہیں وہ ان کی بات کو قبول کرتا ہے اللہ کا۔ تو اللہ نے ان سے ایک کام لیا۔ اب اس وقت میں آپ کے سامنے یہ منظر ہے، یہ بچے ان کے سروں پر پگڑیاں بندھی، کیا؟ میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ لکھنؤ جیسے شہر کے رہنے والے ہیں، جہاں ایک سے ایک انگلش میڈیم اسکول بھی ہیں اور ہر طرح کے اسکول ہیں، اور سارے اسکولوں اور کالجوں کے سالانہ پروگرام اینول فنکشن ہوتے ہیں۔ یونیورسٹیوں میں جو سالانہ تقسیم اسناد وغیرہ کا کام ہوتا ہے اس کو کانوکیشن کہتے ہیں۔ کالجز میں جو ہوتا ہے وہ ان کو اینول فنکشن کے نام سے یاد کرتے ہیں، پرائز ڈسٹریبیوشن اور سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن وغیرہ وغیرہ نام۔ تو وہ لوگ جو جلسے کرتے ہیں اپنے پروگرام، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ ظاہر ہے لمبی لمبی فیسیں لیتے ہیں، لمبی لمبی فیسیں، تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سرپرستوں کو، بچوں کے سرپرستوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ ہم حرام خوری نہیں کر رہے ہیں، ہم آپ کا پیسہ ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم آپ کے بچوں کو کچھ دے رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بچہ انگریزی میں تقریر کر رہا ہو، یہ بچہ یہ کر رہا ہے، وہ بچہ وہ کر رہا ہے، اس طرح سے مطمئن کرنے کے لیے۔ لیکن یہ جو اس وقت کا پروگرام ہے یہ اس کے لیے نہیں۔ ان میں کے بیشتر لڑکے، ہم جو مقامی بچے ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ سرپرست آ گئے ہوں، جو بیرونی، ابھی ہمارے ہاں اسی دسمبر کی 24 تاریخ کو دستار بندی کا جلسہ ہوا، 77 لڑکوں کی دستار بندی ہوئی،
کاکوری اور کاکوری کے جوار کے 5-7 سرپرست آ گئے ہوں تو آ گئے ہوں، لیکن وہ بہار اور کہاں کے جو سب لڑکے ہیں، کیا ان کے باپ وہ بھی اس کے سرپرست بھی آئے دیکھنے؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو ہم کس کو دکھا رہے ہیں؟ کس کو متاثر کر رہے ہیں؟ جلسے یہ نہیں، بلکہ اب میں جو آپ سے ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کوئی لمبی بات نہیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی کی کتاب ہے قرآن، اور اس کے علاوہ کم سے کم 3 کتابوں کے نام ہم کو اور معلوم ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ نام ان کے: حضرت موسیٰ کے اوپر تورات اتری، حضرت داؤد کے اوپر زبور اتری، حضرت عیسیٰ پر انجیل اتری، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان پر آخری کتاب قرآن۔ اب اس کی بھی ایک تفصیل ہے، وہ میں سب چھوڑ رہا ہوں کہ قرآن اور دوسری کتابوں میں فرق کیا ہے، اور سب چیزیں چھوڑ کر میں ایک بات صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، اور وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو اپنا پیغمبر یا جو کچھ بھی، بس میں وہ سب باتیں دہراؤں گا نہیں، جو مانتے ہیں اور مان کر ان کا اپنے آپ کو عقیدت مند، چاہنے والا، ماننے والا، قدر کرنے والا کہتے ہیں۔ اس وقت دنیا کی آبادی میں سب سے بڑی تعداد انہی کی، 6.5 ارب کی آبادی ہے دنیا کی، اس میں 2.25 ارب سے زیادہ عیسائی ہیں، اور دوسرے نمبر پر مسلمان۔ تو سب سے بڑی آبادی ان کی قابلیتیں، ان کی صلاحیتیں، ہم کیا انکار کر سکتے ہیں؟ بڑے بڑے سائنسداں، طاقت کا سرچشمہ وہی ملک ہے، مغربی ملک سب۔ دولت بھی ان کے پاس ہے، علم بھی ان کے پاس ہے، ٹیکنالوجی بھی ان کے پاس ہے، سائنس بھی ان کے پاس ہے، صلاحیت بھی ان کے پاس ہے۔ ان کے اتنے بڑے بڑے میوزیم ہے، برٹش میوزیم دنیا کا سب سے قدیم میوزیم، ویسے تو امریکہ میں بھی بہت بڑا میوزیم ہے، لیکن برٹش میوزیم دنیا کا سب سے بڑا میوزیم، اور اس میں 3,000 برس کی پرانی لکڑیاں موجود ہیں، کپڑا موجود ہے، ہڈی موجود ہے۔ اب یہ ان کی کاریگری، ان کی صلاحیت کی بات ہے نا، کہ 3,000 برس کی چیزیں اور معمولی محفوظ کی ہوں گے، اور آبادی کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ہنر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے وہ بہت بڑی تعداد میں اور بہت صلاحیت مند لوگ ہیں۔ لیکن اتنی تمام صلاحیتوں کے باوجود اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ آپ جو ایک لکڑی کی 3,000 برس تک حفاظت کر سکتے ہیں، ایک کپڑے کے ٹکڑے کی حفاظت کر سکتے ہیں، ایسے وسائل آپ کے پاس ہیں، آپ کے پاس اپنی وہ کتاب جو آپ کے پیغمبر پر اتری تھی، جن کو آپ اپنے الفاظ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ان پر جو کتاب اتری تھی وہ کتاب آپ کے پاس ہے اوریجنل، کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں ہمارے پاس ہے، فلاں جگہ ہے۔ کاغذ، لکڑی، یہ وہ تمام دنیا کی چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کتاب مقدس کی حفاظت نہیں کر پائے۔ کیوں؟ اسی طرح تورات اوریجنل کہیں نہیں ملے گی، زبور اوریجنل کہیں نہیں ملے گی، اس کے مقابلے میں قرآن ایک حرف، ایک نقطے، ایک زبر زیر کی تبدیلی کے بغیر بالکل اسی طرح اوریجنل حالت میں
جیسا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جبریل امین لے کر آئے اترا اسی طرح موجود ہے. ایک حرف کی تبدیلی. ایک واقعہ آپ سے فرض کر دوں. حضرت علی یہ مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے آنے کے بعد ایک درخواست پیش کی. کہا حضرت آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں, داماد بھی ہیں, معتمد ہیں اور خلیفہ راشد ہیں, مسلمانوں کا ملجا و ماوا ہیں. ہمارا ایک مسئلہ ہے, آپ چاہیں تو حل ہو جائے. فرمائے کیا؟ کہا ہم لوگ انطاکیہ کے رہنے والے ہیں, ہم انطاکیہ سے. اچھا پھر کہا حضور آج سے سینکڑوں برس پہلے انطاکیہ کے لوگوں نے ایک بہت ذلیل حرکت کی تھی, اور وہ یہ کہ اللہ کے دو برگزیدہ بندے انطاکیہ میں آئے تھے, رات ہو گئی تھی اور جانے کا معاملہ ہو نہیں سکتا تھا, تو ان دونوں نے پوری بستی کے لوگوں سے یہ درخواست کی کہ ایک رات ہم کو ٹھہرنے کا کوئی ٹھکانہ دے دیجئے. کھانا نہیں چاہیے, ناشتہ نہیں چاہیے, کچھ نہیں, کیونکہ ہم اس وقت رات میں سفر کر نہیں سکتے ہیں اور اب یہاں رات ہو گئی ہے, اس لیے آپ ایک رات قیام کا ہمارے انتظام کر دیں. لیکن خدا جانے وہ ہمارے پرکھے, وہ ہمارے بزرگ جن کی نسل سے ہم لوگ ہیں, سینکڑوں سال ہزاروں سال پہلے کیسے ذلیل لوگ تھے کہ صاحب ایک رات کے لیے دو مہمانوں کو ٹھہرانا گوارا نہیں کیا, صاف انکار کر دیا. نہیں بالکل نہیں. کہا معلوم آپ لوگ کون ہیں, چور ہیں, اچکے ہیں, کیا کر دیں کیا نہیں, ہم اپنی بستی میں نہیں ٹھہرنے دیں گے. مجبوراً وہ دونوں بستی سے باہر نکل کر آخر میں آبادی سے چھوڑ کر ایک دیوار کے سہارے رات بیٹھ کر انہوں نے گزاری. اب آگے اور قصہ سب چھوڑ رہا ہوں. کہا پھر کہا حضور حرکت تو بڑی ذلیل تھی, لیکن اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کر دیا. اس واقعے کا کہ میرے دو معزز بندے انطاکیہ گئے اور انطاکیہ کے لوگوں نے ان کو ایک رات کے لیے مہمان بنانے سے انکار کر دیا. اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا 16ویں پارے میں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا, ان لوگوں نے, بستی والوں نے ان دو آدمیوں کو یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا. اللہ میاں نے اس کا ذکر کر دیا. اب قرآن تو قیامت تک کی کتاب ہے, اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا, اس میں کوئی ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکتی. کہاں اب صورتحال یہ ہے کہ کرے کون بھرے کون. سینکڑوں برس پہلے کے وہ شاطر لوگ, وہ نکمے لوگ, وہ ہمارے پرکے, انہوں نے حرکت کی تھی, ضلالت کی کہ دو معزز مہمانوں کو ایک رات ٹھہرانے سے انکار کیا تھا. انہوں نے کیا تھا نا, ہم نے تو نہیں کیا. لیکن اللہ نے اپنے قرآن میں جب ذکر کر دیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ کہیں جاتے ہیں, لوگ اگر پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے, کہاں کے رہنے والے, جہاں ہم نے کہا انطاکیہ کہ اچھا وہی انطاکیہ جہاں کے لوگوں نے موسیٰ اور خضر کو مہمان بنایا, ہمیں بڑے ذلیل لوگ ہو تم لوگ, یہ چھتا لگا ہوا ہے. اب ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ داغ کیسے دھلے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہاں بھائی مسئلہ تو ہے, لیکن اس کا ہم کیا حل کر سکتے ہیں بھائی, یہ تو اللہ کا معاملہ ہے, اللہ کی کتاب کی بات. تو ان لوگوں کا حضور آپ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے. کہا کیسے, میں کیا کر سکتا ہوں بھائی.
کہا حضور ابو میں با کے نیچے ایک نقطہ ہے، وہ ایک نقطہ نیچے سے اٹھا کر اوپر کر دیجئے اور اس کے ساتھ ایک نقطہ اور ملا دیجئے تو وہ ابو کا اتو ہو جائے گا۔ ابو یضیفوہما کا مطلب ان لوگوں نے مہمان بنانے سے انکار کر دیا، اور اتو کا مطلب آ گئے مہمان بنانے کے لیے، بالکل الٹ جائے گا، ہماری تقدیر بدل جائے گی۔ جتنا پیسہ بیت المال میں آپ کہیں ہم جمع کر دیں، یہ چھدہ ہٹے، یہ ذلت ہٹے ہمارے۔ تب حضرت علی نے فرمایا کہ جب تک تم نے اپنا مسئلہ میرے سامنے پیش کیا تھا میں بھی پریشان ہو گیا تھا یہ سن کر، میرے اللہ کی کیا مصلحت ہے، اللہ کی مصلحت اللہ جانے، کہتے تو یہ ٹھیک ہے جرم ان کے آبا اور اجداد نے کیا تھا، سزا ان کو مل رہی ہے، لیکن تم نے یہ جو فرمائش کی اس سے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے رب کا ہر فیصلہ بہتر اور مصلحت وہی جانتا ہے۔ تم ذلیل لوگ ہو، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ قرآن کے ایک نقطے کو بھی کوئی تبدیل کر سکتا ہے؟ کیسے تم نے سمجھ لیا؟ میری اوقات ہے یہ؟ تمہارے دل میں یہ خیال آیا، اس لیے اللہ نے تم کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا۔ یہ ایک واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے جو استاد ہوں گے ظاہر ہے وہ ان بچوں سے افضل ہیں، انہوں نے پڑھایا ہے۔ یہ بچے ہمارے مدارس میں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی اساتذہ کا احترام، بڑوں کا احترام بہت، وہ یہ بچے جو اپنے استاد سے ڈرتے ہوں گے، ان کا ادب کرتے ہوں گے، احترام کرتے ہوں گے۔ اب اگر استاد صاحب رمضان آ رہے ہیں جو بول نہیں پاتے ان کے سامنے، استاد صاحب نے تراویح میں رمضان قرآن شروع کیا، اپنے ان بچوں میں سے کسی بچے سے کہا تم میرے سامنے بن جاؤ۔ قرآن کوئی کتنے ہی بڑا دعوے داری کسی کی نہیں، وہ کتنے ہی بڑے قاری ہوں، کتنے ہی بڑے حافظ ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں بھول سکتے۔ اگر وہ کہیں پر ایک لفظ زبر زیر کی بھی غلطی کریں گے تو ان کا وہ شاگرد جو ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کر پاتا، ان کا جواب دینے کی ہمت نہیں کر پاتا، وہی ٹک سے بولے گا، فوراً ٹوکے گا، پھر رعایت نہیں، قرآن نہیں سن سکتے غلط، چاہے تم ہمارے ابا ہو چاہے ہمارے استاد ہو، غلط پڑھا ٹوکیں گے۔ کیا بات؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اللہ نے، اور یہ بات کیوں ہے، بس بات میری ختم۔ اللہ نے تورات بھی اتاری، انجیل بھی اتاری، انہی کی کتاب، لیکن یہ سب ٹائم باؤنڈ کتابیں تھیں۔ ایک وقت تورات کی تعلیمات پر عمل اور تورات والے نبی کی نبوت کے اوپر ان کی تعلیمات پر عمل اس وقت تک تھا جب تک حضرت عیسیٰ نہیں آ گئے اور ان کی کتاب انجیل نہیں آ گئی۔ جب انجیل آ گئی تو تورات منسوخ، جب عیسیٰ آ گئے تو موسیٰ منسوخ گویا ان کی اب عیسیٰ کی تعلیمات پر عمل۔ اس لیے یہ کتابیں وقت مقررہ کے لیے تھیں جن کو اللہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، باقی رکھ نہیں تھے۔ اور قرآن آخری کتاب تھی، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنا تھی۔ قرآن کے جن نبی پر اترا وہ آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ اور بھائی اب وہ بات جس کے لیے میں نے اتنی دیر بات کہی، ان بچوں کی کیا اہمیت ہے، یہ جو ان کے سروں پر پگڑی بندھی ہے یہ کس بات کی دلیل ہے، کاہے کے بتانے کے لیے؟ دیکھیے آپ کے گھر میں مختلف قسم کا سامان ہوتا ہے، چھوٹا بڑا قیمتی، تو اب ظاہر ہے
کہ لوٹا اور بالٹی اور پلیٹ اور یہ وہ سب ایسے ہی رکھ دیا جاتا ہے، لیکن نوٹوں کی گڈی ایسے ہی تھوڑی رکھ دی جاتی ہے، اس کو آپ اپنے حفاظت سے اپنی الماری میں رکھتے ہیں۔ عورتیں گھر کا انتظام کرنے والیاں ہوتی ہیں، ان کا کھانے پکانے کے برتن یہ وہ سب کچن میں رکھیں، یہاں رکھیں، وہاں رکھیں، لیکن